یہ دیکھیے ماشاءاللہ مسجد قباء پہنچ چکے ہیں۔ یہاں بعض مورخین کہتے ہیں کہ ایک بستی تھی، یعنی قدیم گاؤں بھی کہا جاتا تھا، جو قباء کے نام سے موسوم تھا، یعنی جو بستی تھی یہاں پہ وہ قباء کے نام سے معروف و مشہور تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی یہاں پر بیٹھ گئی تھی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں حضرات یہاں 14 دن تک رہے، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی تعمیر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی سب سے پہلا اینٹ اس مسجد کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے، اللہ آپ لوگوں کو بھی یہاں آنا مقدر فرمائے۔ اس کی بڑی فضیلتیں بھی ہے، اور اس کی تاریخ یہ بھی ہے کہ یہاں ایک کنواں ہے بیر عریس کے نام سے، آگے جا کے اس کنویں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اس کے لیے اندر سے جانا پڑے گا گھوم کے، انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ترمذی کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسجد نبوی آئے تو اسے چاہیے کہ مسجد قباء آئیں، پھر یہاں آ کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہاں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک مقبول عمرے کا ثواب رکھتا ہے، تو اس لیے آپ لوگ بھی جب بھی آئیں تو ہو سکے تو پیدل راستہ، یعنی جس راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آیا کرتے تھے، کوشش کرے اس راستے سے آئیں۔ اگر پیدل نہ آ سکے تو پھر اسی راستے سے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو گاڑیاں وغیرہ بتائی تھی، اس کے ذریعے بھی آپ آ سکتے ہیں۔ یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے یہ لیڈیز کا حصہ ہے، یہاں لیڈیز نماز پڑھتے ہیں، اور آگے اس سائڈ سے جا کر وہاں جینٹس کے لیے راستہ ہے نماز پڑھنے کا۔ انشاءاللہ آگے جانے کے بعد پھر مسجد کا نظارہ کرائیں گے آپ کو اندر سے، ماشاءاللہ۔ پھر وہ حدیث بھی وہاں بورڈ پہ رکھی ہوئی ہے، وہ حدیث بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کہ اس سائڈ میں عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے انتظام کیا گیا، اور یہ مسجد قباء کا صحن ہے، یعنی اب تو بڑی لمبی چوڑی مسجد بنا دی گئی، لیکن اس زمانے میں چھوٹی مسجد تھی مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ یہیں اس کے صحن میں آگے چل کے، یعنی مسجد قباء سے یہ سمجھیے 35 فٹ کی دوری پر وہ جو پورٹ آگے نظر آ رہا ہے، اور وہاں بیر عریس کنواں تھا۔ جس کنویں کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد، تو اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر آتے اور اس کنویں کا پانی بھی پیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے منڈیر پر بیٹھا کرتے تھے، یعنی جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے جسے ہم کنویں کا منڈیر کہتے ہیں، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھتے تھے، وضو بناتے تھے اس کنویں پر۔ یہ جو آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے، اب تو یہ کنواں مٹا دیا گیا، البتہ کہتے ہیں کہ یہاں نل وغیرہ لگائی گئی ہے، لیکن میں نے تو یہاں معلوم کیا نل وغیرہ کہیں لگی ہوئی نہیں ہے، اس کنویں کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے یہ وہ کنواں ہے بیر عریس۔ تو اس کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اس کنویں سے پانی پیا کرتے، اور اس کے منڈیر جو کنویں کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس پر بیٹھا کرتے تھے، اور اس کا پانی بھی پیتے تھے، اس سے وضو بھی بناتے تھے اس کنویں کے پانی سے۔ یہ اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، دیکھیے بیر عریس کے نام سے۔ اور پھر ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ اس کنویں کو بیر خاطب بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ دیکھیے یہاں واش روم وغیرہ اس سائڈ میں، اور پھر مردوں کے لیے داخل ہونے کا راستہ مسجد قباء میں یہ ہے، اور یہاں حدیث بھی لگائی ہوئی ہے، فضل الصلاۃ بمسجد قباء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجدا قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة رواہ ابن ماجہ بسند صحیح۔ یہ حدیث لکھا ہوا ہے، یہ حدیث بھی یہاں لگی ہوئی ہے، دیکھیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے گھر یعنی مسجد نبوی میں حاضر ہو، پھر ثم اتى مسجد قباء پھر مسجد قباء آئے، فصلی فیہ صلاۃ، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھے، کان لہ کاجر عمرتی، تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہاں دیکھیے ماشاءاللہ یہ حدیث بھی لگی ہوئی ہے، یہ مسجد قباء میں داخل ہونے کا راستہ ہے، ماشاءاللہ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے مسجد قباء کا، سبحان اللہ۔
یہ دیکھیے مسجد قباء، یہ مسجد قباء اندر سے ماشاء اللہ کیا منظر ہے مسجد قباء کا۔ اللہ آپ کو بھی آنا مقدر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔